رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف تو ایک بڑے شدید دباؤ، جیسے ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا، کو قریش کی طرف سے ان کو ڈھونڈنے کے لیے ہر طرف سے لوگ امڈے آتے تھے گروہوں کی شکل میں، اور اس کی ایک بڑی موٹیویشن وہ اعلان تھا، وہ لالچ تھا کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ نکالا اور گرفتار کروا دیا یا نعوذ باللہ قتل کر دیا، اس کے لیے 100 سرخ اونٹ کا انعام۔ سرخ اونٹ آج کے حوالے سے کمپیریبل نہیں، بہت بڑا انعام تھا اس۔ تو ہر طرف سے ظاہر ہے یہ دباؤ موجود تھا، لیکن اس کیفیت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بڑا پرسکون پاتے ہیں، اللہ کی مدد پر پورا بھروسہ اور پورے اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کوئی تقریباً 75 کلومیٹر باہر آتے ہیں تو ایک قافلہ آپ کے پیچھے پہنچتا ہے، جس کو بریدہ اسلمی وہ لیڈ کر رہے ہیں، جن کا سلم قبیلہ سے تعلق تھا۔ وہ لیڈ کرتے ہوئے کچھ 70 لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ ہوتا ہے دور سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام، آپ کا قبیلہ، آپ کے حوالے سے اتنی خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں کہ بریدہ اسلمی گھائل ہو جاتے ہیں، قائل ہو جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف لیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں ہوں محمد بن عبداللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایمان لے آتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر اب وہ بریدہ اسلمی اپنی لاٹھی کے اوپر جو ان کے پاس ہوتی ہے، اس پر اپنی پگڑی جو سفید رنگ کی ہے وہ اوپر باندھ دیتے ہیں جھنڈے کی صورت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب وہ جو 3 لوگ تھے اب وہ ایک قافلہ بن جاتے ہیں، اور وہ بریدہ اسلمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پائلٹ کرتے ہوئے گویا آگے جھنڈا بردار، علم بردار کے طور پر آگے ہو کے چلتے ہیں۔ جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں ان کو 2 نوجوان، 2 لوگ ایسے ملتے ہیں، 2 بھائی، جن سے جب تعارف ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا نام ہے مہانان۔ مہانان کہتے ہیں ذلیل کو، ذلیل لوگ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ چور ہیں، یہ چوریاں کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے بارے میں ان کا نام لوگوں نے یہ رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، وہ ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، گویا عزت کی طرف بلاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے ان کا نام اعلان کرتے ہیں کہ آج سے ان کا نام مکرمان ہے، یعنی عزت والا۔ وہی جن کو معاشرے میں ذلت والا کہا تھا، ذلیل کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں بھی ان کو بلاتے ہیں، اور پھر ان کا نام خود سے تبدیل کرتے ہیں کہ یہ عزت والے ہیں۔ سامعین محترم، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ لوگ کہ جو کسی اور سفر کے راہی تھے، کسی اور منزل کے راہی تھے، جو چور اور ڈکیت تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ گویا ہمیں اپنے کھوئے ہوئے عزت اور مقام کو اسلام ہی کے اندر ہمیں مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ کھلا پیغام دے رہی ہے، اور رمضان کی یہ ساعت وہ ہے کہ جس میں ہم اپنے رب سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، پلٹ آئیں، اور پھر سے اس کو اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، سیرت کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اور وہ کھوئی ہوئی اپنی عزت اور مقام اور مرتبے کو پالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔